ایک گلاس پانی کا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر مدینہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ کے پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج انشاءاللہ تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج اگر تمہاری دکھ بھری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں خوشیوں میں نہ بدل جائے، یہ پانی والا یا رحمانو یا لطیفو کا عمل پڑھتے ہی تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ، مدینہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پانی پر پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، تمہارے اپنے دوستوں نے، رشتہ داروں نے تمہاری غربت میں غریبی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اللہ والو آج اگر پوری دنیا منہ پھیر چکی ہے تو ہمت نہ ہارنا۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں جو تمہیں غربت اور غریبی سے نکال کر ایک ایسی نئی زندگی میں لے کر آئے گا جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، جس میں نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تنگ دستی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ غم ہوں گے، نہ کوئی بے اولادی ہوگی۔ اس عمل کے پڑھنے والا اگر سالہ سال سے بے اولاد ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اولاد کے لیے جا جا کر تھک چکا ہے، تو ایک بار اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھیں۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کی ہر مشکل کو، پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے دور کر دیتا ہے۔ پانی پر آپ نے بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج اپنی دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کو جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی اس کے پاس جا کر 500 لیا، کبھی اس سے 1000 لیا، کوئی ایسا میرا بہن بھائی جو لوگوں کے سارا دن ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، آگے جا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ رستے بدل لیتے ہیں دیکھ کر، تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پانی کے گلاس پر اس عمل کو اپنے گھر میں کوشش کریں، بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر گھر میں نہ بھی پڑھ سکیں تو اپنی کاروباری دکان، جگہ جہاں پر آفس ہو، جہاں جاب ہو، جہاں پر بھی پڑھنا چاہیں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ کو فقیر سے اگر ایک بار پانی پر دم کرتے ہی، یہ پانی پیتے ہی، یقین مانیے اگر آپ فقیر سے بادشاہ نہ بن جائیں تو پھر مجھے آ کر کہنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے، عمل پڑھنے کے لیے ایک گلاس پانی کا لے کر۔ عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرا بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہے، کسی کونے، کسی گاؤں، کسی ملک سے، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، بس ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں یہ خاص عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ پاک رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اگر آج اللہ پاک آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اب عمل سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا صرف لینا ہے، پینے کا صاف پانی ہو، لے کر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔
پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ کو سب سے چھوٹا اور آسان درود شریف بتا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد آپ نے صرف ایک بار پڑھ لیں، کافی ہے۔ میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے آسان ہو، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو۔ آپ نے پہلا وظیفہ اب کون سا پڑھنا ہے؟ اس پانی کے گلاس پر بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریاں، بد نظری، عمل بندش، جادو، اثرات، آپ کی ہر مشکل، کوئی ایسی بڑی سے بڑی مشکل اس عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائے گی۔ کسی ایسے بندے بندی کو پلا دیں جس کے رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، رشتے ہوتے ہوں ٹوٹ جاتے ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ کوئی ایسی میری بہن پی لے جو شوہر کے ظلم و ستم سے، ساس کے ظلم و ستم سے ستائی ہوئی ہو، یقین مانے یہ پانی پیتے ہی لوگ آپ سے محبت کریں گے، نافرمان اولاد آپ سے محبت کرے گی۔ یہ عمل اپنے شوہر کو اپنا دم کیا ہوا پلا دیں، یقین کریں وہ ساری زندگی آپ سے محبت کرے گا۔ اپنی ظالم ساس کو پلا دیں، پلا کر تماشا دیکھیں، اپنے نافرمان بچوں کو پلا کر تماشا دیکھیں۔ انشاءاللہ کوئی ایسی میری بہنیں، میرا بھائی جو محبت میں ناکام ہو چکا ہو، یہ پانی اپنے محبوب کو کسی طرح پلا کر دیکھ لیں ایک دفعہ، یقین مانے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ پانی اگر آپ لوگ ایگزامینیشن میں، یعنی کہ ایگزامس چل رہے ہیں، پیپر دینے جا رہے ہیں، اس پانی کو پی کر چلے جائیں، یقین مانیں آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا، اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ لوگ 100% پاس ہو کر آئیں گے، پیپر اچھا دے کر آئیں گے۔ اور جس دن رزلٹ لینے جائیں تو پانی پر دم کر کے اسی عمل کو، یقین مانیں دم کر کے پانی پر اس پانی کو پی کر جائیں، آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ جیسا رزلٹ مانگیں گے فرسٹ پوزیشن آئے گی انشاءاللہ آپ کی، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ عمل دنیا کی ہر مشکل کے لیے، آپ اسی عمل کو پانی پر دم کر کے اپنی دکان پر چھڑک دیں، یقین مانیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے چلتے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ہماری دکانوں پہ پہلے گاہک آتے تھے لیکن نہ جانے کس کی کالی ایسی گندی نظر پڑی ہے کہ ہماری دکان میں گاہک تو دور کی بات ہے، ہماری دکان میں کوئی رزق دولت، کوئی پیسہ ہے ہی نہیں، دکان پوری خالی ہو گئی، نہ مال ہے نہ کچھ بچا ہے۔ آپ یقین کریں یہ پانی چھڑکتے ہی آپ کی دکان میں ایسی گاہکی لگے گی، ایسی روزگار دکان میں بونی چلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ برکتیں ہی برکتیں، گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، دکان آپ کی مال سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو گھر میں چھڑک دیں، گھر سے تمام نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا پہلا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، پانی اپنے ہاتھ میں پکڑیں، درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو اور جو میں نے بتایا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہوئے عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ کا ورد ایک بہت ہی عظیم ذکر ہے جو قرآن و حدیث میں مختلف مواقع پر آیا ہے، اور اس کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سب سے زیادہ فائدہ مند ذکر یہ ہے کہ جو شخص روزانہ سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی روزی میں خوب برکتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے، خاص طور پر پریشانی اور ذہنی دباؤ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کا ذکر کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ذکر سے انسان کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے وہاں بھی سبحان اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کا ترجمہ ہے اللہ کی پاکیزگی، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا سورہ ملک میں، پاک ہے میرے رب عظیم کی پاکیزگی، اور اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر صرف روحانی سکون کے لیے بلکہ اس سے دنیاوی فوائد بے شمار حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ اللہ کی رضا، رزق میں برکت اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز جو پہلا وظیفہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کا وظیفہ اگر صرف اور صرف 100 بار پڑھ لیا جائے تو ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھتے ہی آج کے اس عمل میں تسبیح اگر اپنے ہاتھ میں الٹے پکڑ سکتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں گلاس پانی کا لازمی پکڑیے گا، اور چاہیں تو الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، یا الٹے ہاتھ کی گنتیوں پر انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے فقط 100 مرتبہ آپ نے پہلا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کو یاد کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے ہوئے سبحان اللہ کا وظیفہ 100 بار پڑھ لیجئے گا۔ 100 بار جب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بار آپ پانی لے کر جیسے ہی بیٹھ گئے ہیں عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اس عمل کو پڑھنے میں جو آپ کا میکسیمم زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا 1 سے 1.5 منٹ کا، یہ 1 سے 1.5 منٹ یقین مانیے آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ اب آپ نے فوراً جیسے ہی سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو اسی وقت آپ نے عمل میں ایک اور معجزاتی وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی سنتے سمجھتے جائیے گا، وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ 100 کا مطلب 100 بار، جو وظیفہ جتنی بار پڑھنا ہے اس میں خدا را کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس 1 لائک اور 3 شیئر کیجیے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اور جو میرے پیارے دکھیارے بہن بھائی خاص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں۔ جمعے کے جمعے دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی دعائیں، آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کسی ایک کی آمین سے سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ کو عمل کا پہلا وظیفہ بتا دیا، پانی پر پڑھنے والے مجرب ترین عمل کا 100 بار سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا اب سیکنڈ نمبر والا وظیفہ سنتے سمجھتے جائیے گا۔ آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر، بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے عمل میں یا رحمانوں کو پڑھ لینا ہے۔ یا رحمان اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو بہت عظیم اور دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ رحمان لفظ عربی زبان کا ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا یا تمام مخلوقات پر اپنی رحمت کی بارش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی بے شمار رحمتوں کو ظاہر کرتی ہے کہ جو کہ ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر مخلوق پر ان کی مرضی کے مطابق نازل ہوتی رہتی ہے۔ رحمت کی وسیع ترین صفت اللہ کا نام رحمان اس کی بے حد اور بے شمار رحمت کی علامت ہے۔ یہ رحمت ہر انسان، ہر جانور، ہر نباتات، ہر مخلوق پر برابر اور یکساں طور پر نازل ہوتی ہے۔ یہ اس کی صفات میں سب سے بڑی صفات ہے جو اس کی محبت، فضل، کرم کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں رحمان کا ذکر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کئی بار آیا ہے، اور رحمان کا لفظ بھی بار بار آیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، ترجمہ الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور جگہ ذکر آیا ہے سورہ الاسراء میں، ترجمہ کہہ دو اللہ کو پکارو، یا رحمان کو
جس طرح تم چاہو اسی کا نام پکارو۔ اللہ کی رحم دلی کا مظاہرہ، اللہ کا یہ نام اس کی انسانوں، جانداروں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر بے شمار انعامات اور رحمتوں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رحمتیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قدرتی وسائل، صحت، امن اور خوشحالی فراہم کرتی ہیں۔ آپ نے آج کے اس عمل میں یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا رحمانو کا ورد، یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یاد ہے نا، سبحان اللہ کا 100 بار پڑھا، پانی ہاتھ میں ہی پکڑ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر یا رحمانو کو 41 ٹائم، 41 بار، 40 اور ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ ایک کے بعد ایک ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنے گھر میں فارغ وقت میں یا دکان میں فارغ وقت میں بیٹھ کر یا جہاں دل کرے، اور جب عمل پڑھ لیں تو یہی پانی آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے پہلے تو پینے کے حقدار آپ ہیں۔ آپ خود پئیں، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، تمام مسائل ختم ہوں گے۔ اسی پانی کو آپ لوگ کسی کولر مٹکے میں جہاں اور بہت سارا پانی جمع ہو وہاں پر آخر میں آپ کو پہلے پورا عمل سمجھنا ہے، پھر آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کہ اینڈ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس پانی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ مشکل کشا عمل، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اب آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھتے ہی رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے، رب کے قریب ہو گئے۔ اب آپ نے رب سے خزانے لوٹنے ہیں، اب سے رب سے انعامات لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے مدد لینے کا، دعاؤں کو قبول کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے، یا لطیفو کا وظیفہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا لطیفو دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اپنے ہاتھوں میں الٹے تسبیح پکڑ لیجئے گا، کیونکہ سیدھے ہاتھ میں آپ کے پانی کا گلاس ہے، اور تسبیح کے دانوں پر یا اپنے الٹے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے جائیے گا۔ یا لطیفو پڑھتے ہی غیب سے مدد آ جاتی ہے، یا لطیفو پڑھتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے نرمی، لطافت اور مخفی طور پر کسی کی مدد کرنا۔ اللہ کا یہ نام اس کی بے پناہ مہربانی اور نرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں یا لطیف کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے، جیسے اللہ لطیف بالعباد، جس کا ترجمہ ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے انتہائی لطیف ہے۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں، اس معجزاتی عمل میں، پانی پر پڑنے والے پاورفل عمل میں سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی یا رحمانو کو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں 41 بار پڑھ لیا تو فوراً سے یا لطیفو پڑھتے جائیے گا، اور دل ہی دل میں، من ہی من میں اپنی حاجتوں، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رشتوں کے طلبگار جو ہوں گے ان کے رشتوں کی لائن لگ جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ جب اس پورے عمل کو پانی پر پڑھ کے آپ پی لیں گے، بے اولاد کو پلائیں گے، اسے اولاد مل جائے گی۔ کوئی رشتوں کا طلبگار ہے، اس کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے۔ کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، وہ پانی پیتے ہی قرضے ادا ہو جائیں گے۔ کسی دشمن کو پلاؤ گے یہ پانی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کسی روٹھے ہوئے محبوب کو پلاؤ گے، وہ آپ کی طرف مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے، مچھلی کیسے پانی کے بغیر تڑپتی ہے ایسے تڑپتے ہوئے آئے گا آپ کی طرف۔ اس عمل کے جتنے فائدے ہیں، میں کہتا ہوں، میں اگر اس عمل کے فائدے گنوانے لگ جاؤں نا میرے بھائیوں میری بہنوں، یقین کیجئے گا یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ آپ نے یا لطیفو کرتے ہوئے پانی پر پڑھنے والے اس مجرب ترین عمل میں سب سے تیسرا خاص وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ یا لطیفو کا اس عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا لطیفو کا وظیفہ بھی اس پانی پر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ سن کے سمجھ کے جائیے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کی جان ہے۔ اب آخری وظیفہ جب آپ لوگ یا حل المشکلات کا اس عمل میں شامل کریں گے،
اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ عمل مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل پورے طریقے سے بن جائے گا۔ یہ آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے۔ دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ یا حل المشکلات اللہ پاک کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، عظیم اور اہم نام ہے۔ حل المشکلات کا معنی ہے مسائل حل کرنے والا یا پھر مشکلات کو دور کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت اس کی بے شمار قدرتوں کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی بھی مسئلے مشکل کو آسانی سے حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ نام اس کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مشکل یا پیچیدہ صورتحال کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یا حل المشکلات کا ورد کرتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں پریشانی کو دور کرنے کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کوشش کرتا ہے تو یا حل المشکلات کا ورد کرتا ہے، تاکہ اللہ کی مدد فوری طور پر حاصل ہو۔ اللہ کی یہ صفت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم پر مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہو یا روحانی مشکلات ہو۔ یا حل المشکلات کا ذکر قرآن یا حدیث میں براہ راست تو نہیں آیا، مگر اللہ کی بے شمار صفات میں یہ مفہوم موجود ہے کہ وہ ہر مشکل کا حل دینے والا ہے۔ اس کی ذات میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ یا حل المشکلات کرتے ہوئے پانی پر دم کرنے والے اس عمل کا آخری وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھیے گا، 21 ٹائم۔ جب آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آج کے اس مجرب ترین عمل میں پڑھ لیں تو تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، آخر میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی آخر میں وہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، جو میں نے بتلایا تھا، یا جو بھی بہتر لگے آپ لوگ وہ درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو اسکرین پر بھی بھیجا تھا۔ اب درود شریف بھی پڑھ لیا آخر میں، تو ہاتھ میں جو پانی کا گلاس ہے اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر پہلے ایک بار پھونک ماریں سکون سے، پھر دوسری بار پھونک ماریں، پھر تیسری بار پھونک ماریں۔ اس پانی پر کم از کم 3 بار دم کریں۔ اس پانی پر 3 بار دم کرتے ہی پہلے سب سے خود پئیں، اور پینے کے بعد گھر میں اگر کوئی زیادہ کولر ہے، مٹکا ہے جہاں اور پانی پڑا ہے جمع، اس میں اس ایک گلاس پڑے ہوئے دم کیے ہوئے پانی کو اس میں ملا دیں۔ اب یہ پورا کا پورا کولر آپ کا دم کیا ہوا پانی، یا مٹکا جہاں پر آپ نے ڈالا آپ کا دم کیا ہوا پانی کا بن جائے گا۔ اب اس پانی کو آپ نے اپنے گھر میں بھی چھڑکیں، اس پانی کو دکان پہ بھی کسی طرح لے جا کے دکان میں بھی چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، پریشانوں کو پلائیں، روٹھوں وہ کو پلائیں، ضدی ہیں انہیں پلائیں، جو تیز ہیں انہیں پلائیں، جو ظالم ہیں انہیں پلائیں، جسے چاہنا ہے پلا دیں۔ یقین کیجئے یہ پانی پیتے ہی ہر بندہ آپ کے قابو میں ہوگا۔ باس کو پلا دیں، کسی کو چاہیں پلا دیں۔ یہ عمل ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے پانی پیتے ہی اور گھر میں چھڑکتے ہی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضروری ہے، اور اپنا نام دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔